السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید ایک خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر خوش ہونا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور وہی انسان کی ضروریات کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ انسان مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسانی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ انسان جہاں جسم رکھتا ہے وہاں اس کی روح، عقل اور اس کے جذبات بھی اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک معتدل زندگی، ایک خوبصورت زندگی وہی زندگی ہو سکتی ہے جس میں ان چاروں صورتوں اور ان چاروں پہلوؤں کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ جہاں ہمیں اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہاں روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اسی طرح جہاں ہمیں اپنی عقل کو جلا بخشنی ہے، ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے عقل کی نشو و نما ہو سکے، عقل ترقی کر سکے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ جذبات کی خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ ہمارے دین میں ان چاروں چیزوں کی رعایت رکھی گئی اور ان چاروں کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ عید کا موقع اگرچہ ہمیں ایک بہت اہم واقعے کی یاد دلاتا ہے، یعنی خاص طور پر عید الاضحیٰ کا موقع، لیکن اس موقع پر خوشی منانا یعنی اللہ کے حضور قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جب دین کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں یا کوئی عبادت کی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں اتنا دور تک نکل جاتے ہیں کہ پھر ہمیں خوشی منانے کا وقت نہیں ملتا، یا خوشی کے موقع پر ہم بعض اوقات یہ کہہ کر کہ بہت بوریت ہو رہی ہے، عید بڑی بور ہوتی ہے، اس قسم کے الفاظ ادا کر کے ناشکری کرتے ہیں، اور یہ بات درست نہیں۔ اسلام ایک معتدل دین ہے، لہذا خوشی کے موقع پر خوشی منانا ایک طبعی تقاضا ہے، اور ہمارا دین ہماری فطری ضروریات کو بھرپور طریقے سے پورا کرتا ہے۔ خوشی کے موقع پر غیر مطلوب سنجیدگی، منہ بسورنا، مردہ دلی کا اظہار کرنا، افسردگی ظاہر کرنا یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر خوشی منائی۔ مثلاً حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی اور مجھے یہ خبر ملی یا خوشخبری ملی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتے، آپ کے چہرے کی چمک اور رونق دیکھ کر سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی خوش ہیں۔ تو اسی طرح تہوار کے موقع پر، خوشی کے موقع پر خوشی منانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے ویلکم کیا، بچیوں نے آپ کی آمد پر ترانے پڑھے، اور پھر اسی طرح آپ نے مدینہ میں آ کر، اگرچہ مدینہ کے حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے، ہر سال جنگ کا موقع آتا، معاشی حالات بھی مسلمانوں کے کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے، لوگ اپنے گھر اور وطن کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود عید منانے کا اہتمام جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں مناتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے 2 بہتر دن عطا کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، لہٰذا ان دنوں میں عید مناؤ اور خوشی کا اظہار کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرنا یہ بھی خوشی منانے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور خصوصاً اس عید کے موقع پر 1 دن نہیں، 1 دن سے زیادہ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً 3 دن تک عید منائی جاتی، اسی لیے اس کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کو۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں، کیونکہ مومن کی کوئی خوشی اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بغیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن جہاں خوشی منانے کے اور بہت سے اہتمام کیے جاتے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور تکبیرات بھی بلند کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی زندگی میں تو خواتین کے ہاں اس موقع پر شعر و شاعری بھی ہوتی تھی۔ مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں
کہ عید کا دن تھا، میرے پاس کچھ لونڈیاں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں لونڈیاں گایا بجایا کرتی تھی، وہ اشعار گا رہی تھی اور جنگ بعث سے متعلق کچھ شعر پڑھے جا رہے تھے. تو اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی یہ شعر و شاعری ہو رہی ہے اور گایا جا رہا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے. یعنی عید کے دن خوشی کے جذبات کی سیٹسفیکشن کے لیے جائز حدود میں رہ کر اس قسم کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن حضرت عائشہ کو حبشیوں کا تماشا دکھایا تھا یا کھیل دکھایا تھا، اور وہ آپ کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھتی رہیں اور جب تھک گئیں تو آپ واپس لوٹ گئیں. یعنی عید کے دن کھانا پینا، کھیل کود، شعر و شاعری، یہ تمام چیزیں جو مباح حدود میں ہوں ان کے اہتمام میں کوئی حرج نہیں. لیکن خوشی کے موقع پر کبھی بھی اترانا، تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا یا لیٹ ڈاؤن کرنا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اس لیے ہمیں جہاں خوشی منانی ہے، اچھا لباس پہننا ہے، اچھا کھانا کھانا ہے، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں ان کی ضروریات بھی پوری کی جائے، کیونکہ کوئی خوشی تنہا نہیں منائی جا سکتی. خوشی وہی خوشی ہے جس میں اور لوگ بھی شریک ہوں، کیونکہ کسی خوشی میں جب باقی لوگ بھی شریک ہوتے ہیں جو آس پاس کے ہیں، دوست احباب ہیں یا ہمسائے ہیں یا معاشرے کے دیگر افراد ہیں، تو جب تک وہ خوشی تمام طبقات میں نہ پہنچے اس وقت تک وہ خوشی نہیں ہوتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی تو سب صحابہ کرام ان کے پاس خاص طور پر مبارکباد دینے کے لیے پہنچے، اور وہ حضرت طلحہ کی مبارکباد کو بعد میں کبھی نہیں بھولے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور ایک خصوصی طریقے سے مبارکباد دی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت کعب کو مبارکباد دی تو آپ نے فرمایا کہ کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن ہے. یعنی جذبات کے اظہار کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال، اچھے انداز کا استعمال یہ بے حد ضروری ہے. اور مبارک کا جو لفظ ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت میں مزید برکت دے، مزید خیر و عافیت اور بھلائی نصیب ہو. اب کچھ چیزیں اس حوالے سے کہ ہم پھر عید کے دن کیا کریں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ ثابت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے لیے تیاری عید سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی. مثلاً اگر قربانی کرنا ہے تو اس کا اہتمام، پھر اسی طرح اگر قربانی نہیں بھی کر سکتے تو اس ریچول میں شرکت کے بال وغیرہ نہ کاٹے جائیں، نہ تراشے جائیں، نہ ناخن تراشے جائیں، یعنی ذی الحج کا چاند نظر آ جائے. پھر اسی طرح جب عید کا دن ہو تو صبح کے وقت غسل کر کے اچھا لباس پہننا، نئے کپڑے ہوں تو نئے پہنے جائیں، اگر نئے کسی کے پاس نہیں ہیں تو بھی دھلے ہوئے کپڑے پہننا جو ہے وہ ضروری ہے. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی خاص طور پر تیاری کیا کرتے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کے موقع پر اپنی سرخ چادر پہنا کرتے تھے، یعنی خصوصی لباس کا اہتمام کرتے تھے. اسی طرح اس موقع پر خوشبو لگانا اور پھر اہتمام کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے جانا یہ بھی ضروری ہے. عید کے دن عام طور پر جو کھانا کھاتے اس کے علاوہ اسپیشل کھانا تیار کرنا یا خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا جو ہے یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن عید پڑھنے کے لیے جاتے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے، مثلاً کھجور، اور اگر کھجوریں کھاتے تو طاق عدد میں مثلاً 1 یا 3 یا 5. اور عید الاضحیٰ کے دن آپ جانے کے وقت یعنی جاتے وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے، ایک طرح سے روزہ ہوتا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے اور قربانی کے گوشت میں سے کھاتے. اب اگر کوئی شخص اتنا صبر کر سکے کہ واپس آ کے قربانی کرے اور پھر اس کو پکائے اور پھر کھائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر انسان واپس آ کر عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی کھا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی جب تک عید کی نماز ہو نہیں جاتی تھی، یعنی وہ یہ اس سنت میں بچے بھی شریک ہوتے تھے. اللہ یہ کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بالکل صبر نہ کرے، بیمار ہو تو کسی بیمار کو دوا کھانی ہو یا اور کوئی ضرورت ہو، ادروائز جو لوگ اہتمام کر سکیں وہ اس سنت کی پیروی کا اہتمام بھی کریں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے تھے،
اگر ممکن ہو تو اس سنت پر بھی عمل کیا جائے، اور اگر عیدگاہ بہت دور ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں، ایسی کوئی شدت نہیں ہے اس معاملے میں۔ اسی طرح خواتین کو عید کی نماز کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے لیے آپ نے ان کو انکریج کیا۔ حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم چھوٹی بچیوں اور جوان لڑکیوں کو بھی عید کے لیے عیدگاہ کی طرف لے جائیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جنہیں نماز نہ پڑھنی ہو۔ تو اس پر سوال کیا گیا کہ پھر وہ وہاں پر کیا کریں گی، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور مسلمانوں کی جمعیت کو دیکھیں، یعنی وہ لوگوں کا جو اکٹھا ہونا ہے اور لوگوں کی جو کثرت ہے، اور کثرت سے ایک جگہ مل کر جو عبادت کرنا ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں، اور اس منظر میں ایک الگ ہی حسن ہے۔ اس کو جب تک دیکھا نہ جائے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے جو عید کے دن ایک خاص خوشی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے، کیونکہ انسان جتنے زیادہ لوگوں سے ملتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ اور تنہائی میں الگ گھر بیٹھا رہے، پڑا سویا رہے سستی کے مارے، تو اس سے وہ عید کی خوشی جو ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنی ازواج مطہرات اور بیٹیوں کو عیدگاہ لے جاتے تھے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح عید کے دن تکبیریں پڑھنا، عیدگاہ جاتے وقت اور واپس آتے وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن جب عیدگاہ کی طرف جاتے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے، اور پھر عیدگاہ پہنچ کر پھر تکبیریں کہتے یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے کے لیے امام صاحب نکل آتے، کیونکہ اس دن خاص طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ ایک خوشی کا موقع ہے اور خدا کی یاد سب مل جل کر کرتے ہیں، اور اس یاد میں سب سے زیادہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے تکبیریں کہیں گے، لیکن خواتین جو ہیں وہ دل میں تکبیریں پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح عید کے موقع پر رشتہ داروں کے ہاں ملاقات کے لیے جانا، ان کو اپنے ہاں مدعو کرنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، یہ سب بھی اس دن ضروری ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ خوشی کے موقع پر پھر اللہ کو یاد رکھنا، یعنی نمازوں کے اوقات کی پابندی کرنا اور خوشی میں حدوں کو نہ توڑنا، یہ بھی بے حد ضروری، کیونکہ بعض اوقات جب ہم جذبات میں آتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں تو حد پار کر جاتے ہیں، بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں۔ ایک اچھی زندگی کی علامت یہ کہ وہ معتدل زندگی ہوتی ہے، جس میں جذبات بھی اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں، غم، غصہ، خوف، نفرت، محبت، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اسی وقت بہترین ہو سکتی ہے جب اس کے اندر اعتدال ہو۔ بہرحال عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے، اور اس دن خوشی منانا عبادت ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ عید قربان یا قربانی کی عید، اس کا ایک خاص پیغام ہے، اور وہ کیا کہ انسان اللہ کی خاطر جب ضرورت پڑے اپنے جذبات، اپنی جان، اپنے مال اور اپنی ہر پسندیدہ چیز کی قربانی کے لیے تیار رہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر چیز، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کی، اور کبھی بھی انہوں نے اس معاملے میں کسی تردد سے کام نہیں لیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تم اپنا آپ میرے حوالے کر دو، تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ دیا ہوا جو رب کا ہے، جب دیا ہوا اس کا ہے تو اس کے نام پر دینا اور اس کی خاطر دینا اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، تو اس میں پھر انسان کو مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایمان کی پہچان اور علامت بھی یہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تو جس سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس محبت کے اظہار کے لیے قربانی بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر محبت ایک ثبوت مانگتی ہے، اور پھر وہ ثبوت قربانی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ عموماً اس طرح کی فیلنگ آنے لگ گئی ہے کہ خوشی کے موقع کے ساتھ ہلا گلا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو خوشی نہیں ہے۔
جس کی وجہ سے عموماً عیدین کے مواقع کو بور گردانا جاتا ہے کہ بوریت ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہلا گلا ہو اور کس حد تک اور کہاں پر اس کی حد ہے؟ اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات اگر. جی ہاں، آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوشی منانا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان بہت اچھل کود کرے، بہت شور ہنگامہ کرے یا ہلا گلا کرے، اور اگر وہ نہیں تو شاید خوشی ہی نہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ خوش بھی ہیں اور آپ کے جذبات بھی تو بالکل آپ چپ کر کے سنجیدہ ہو کے بیٹھ جائیں. نہیں، آپ خوشی کا اظہار کریں، آپ ہنس سکتے ہیں، آپ کھیل کود کر سکتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے حبشیوں کا تماشا دکھایا، وہ اچھل کود ہی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، لیکن ایک حد کے اندر. تو کوئی ایسی چیز جو حد سے باہر ہو وہ دراصل دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اور اس معاملے میں دونوں انتہاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے. یعنی نہ تو غیر مطلوب اور ناپسندیدہ قسم کی سنجیدگی ہو، اور نہ ہی غیر مطلوب قسم کی ایکٹیویٹی ہو کہ جس سے دوسروں کا چین آرام جو ہے وہ حرام ہو جائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ساری ساری رات لوگ ایسے کاموں میں مشغول رہتے ہیں کہ ان کے پڑوسی سو نہیں سکتے. اس طرح کا گانا بجانا ہوتا ہے کہ پورا محلہ جو ہے وہ اس کی زد میں آتا ہے اور ان کے لیے ایک پریشانی کھڑی ہو جاتی. تو ایسی خوشی کیا خوشی کہ آپ تو خوشی منا رہے ہیں اور باقی آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ سو رہے ہیں وہ سو نہیں پا رہے، جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہے، کوئی بیمار ہے تو وہ آرام نہیں کر پا رہا. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خوشی کے موقع پر تکبر سے اور اترانے سے بہت منع کیا گیا ہے. تو اس لیے اعتدال بے حد ضروری ہے. جی، اور کوئی چیز؟ ڈاکٹر صاحب، عید کے موقع پر جو عید ملنے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے یا عیدی کا لین دین ہوتا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ عید کے موقع پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، مثلاً عیدی کا لین دین ہے، یا پھر خصوصی طور پر عید کے دن میل ملاقات کے لیے جانا. تو جہاں تک میل ملاقات کا تعلق ہے تو یہ ایک پسندیدہ چیز ہے. عید کے موقع پر چھٹی بھی ہوتی ہے، سب لوگ خصوصی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کی جائے. اور پہلے بھی عرض کیا کہ جو خوشی مل جل کر منائی جا سکتی ہے وہ تنہا نہیں منائی جا سکتی، اس لیے خصوصی اہتمام ہوتا ہے عید کے موقع پر ملاقاتوں کا. تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ایک پسندیدہ امر ہے. اور رشتہ داروں کے علاوہ دوستوں سے ملاقات کے لیے جانا، اور پھر خصوصاً ان لوگوں سے ملاقات کے لیے جن سے انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہو. اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص اپنے ایک ایسے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا، تو اس سے فرشتے نے پوچھا انسانی شکل میں آ کر کہ تمہاری وہاں جانے کی کیا غرض ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں، کچھ نہیں، صرف میں اللہ کی خاطر فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں یہ سفر اختیار کر رہا ہوں. تو فرشتے نے اس کو خوشخبری سنائی کہ جس اللہ کی خاطر تم اس سے محبت کرتے ہو وہ رب اس وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے. تو انسانوں سے بے غرض محبت رکھنا اور اچھے مقاصد کے لیے ملنا، اور اچھے مقاصد میں نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہونا، اور خصوصاً صلہ رحمی کے جذبے سے اگر رشتہ داروں کے ساتھ ملا جائے تعلقات کی تجدید کے لیے، کیونکہ عام دنوں میں سب مصروف ہوتے ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا، یا پھر کسی خاص ضرورت کے موقع پہ ملتے ہیں. تو عید کے موقع پر صرف ایک تجدید تعلقات کے لیے بھی انسان ملاقات کرتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ایک نیکی شمار ہوگا، خواہ وہ خون کے رشتے ہوں یا محض دوستی کا رشتہ ہو. پھر اسی طرح جہاں تک عیدی کا لین دین ہے تو سنت میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ خصوصی طور پر کوئی پیسوں کا تبادلہ اس موقع پہ کیا جائے. بچوں کو عموماً خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے. ہاں، تحائف کا تبادلہ جو ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. انسان اگر اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تحفے کا لین دین کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں انسانوں سے ہی انس پاتا ہے، انسانوں سے ہی تعلق رکھ کے اور اچھے تعلقات کی بنا پر خوشی حاصل ہوتی ہے. تو ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اگر کچھ تحائف کا یا عیدی کا لین دین کیا جائے تو اس میں ممانعت نہیں ہے. جی، آپ سوال. ڈاکٹر صاحبہ، ہوتا ایسا ہے کہ ہم عید پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن غریبوں کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، رشتے داروں سے ملتے ہیں سب آپس میں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ جی، آپ کی بات درست ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں، اپنے دوستوں، عزیزوں، جان پہچان والوں میں اتنا کھو جاتے ہیں، اور خصوصاً خوشی کے موقع پر ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جن سے ہمارا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا، اور خصوصاً معاشرے کے وہ لوگ جو مالی اعتبار سے کمزور ہوں، ضعیف ہوں. تو ایسے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے
کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو اس کنبے کی خیر خواہی کرے، اس کا خیال رکھے۔ اس موقع پر ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی سختی دور کرتا ہے، کوئی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی سختیوں کو دور کر دے گا۔ اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دی، یعنی اس کی مشکل آسان کر دی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی اگر ہم کسی کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کے کام بنائے گا اور آخرت کے بھی ساتھ۔ یعنی ہم کسی کی صرف دنیا کی بھلائی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدلے میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی فرماتے ہیں۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، یعنی اس کا عیب دیکھ کر پھر اسے چھپا دیا، آگے ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کی مدد کریں، ان کے غم بانٹیں، ان کے دکھ دور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دکھ دور کرے گا۔ یہ نسخہ ہے غموں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا۔ تو کوئی بھی شخص حقیقی خوشی کب منا سکتا ہے، کیسے منا سکتا ہے؟ اگر اس کا دل خوش نہ ہو، اس کی روح خوش نہ ہو۔ اور حقیقی خوشی، روحانی خوشی اسی وقت انسان کو مل سکتی ہے جب انسان دوسروں کے لیے خوشی کا پیغام لاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کو ملیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورۃ البقرہ میں تمام انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے انتہائی خضوع اور عاجزی اختیار کرنا۔ اس عاجزی کی بہترین مثال اور بہترین عبادت نماز ہے۔ نماز عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے، یہ ایک فرض عبادت ہے۔ نماز ہمیں دنیا میں برائیوں سے بچاتی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے۔ نماز ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کا کفارہ بھی کرتی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ اس کو ادا کرنے والے کامیاب اور اس سے گریز کرنے والوں کا برا انجام اس آیت میں بتایا گیا ہے، جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، فخلف من بعدهم خلف، تو ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوئے۔ عربی میں ایک خلف ہوتا ہے، ایک خلف ہوتا ہے۔ خلف کہتے ہیں برے جانشین کو اور خلف کہتے ہیں اچھے جانشین کو۔ یعنی سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان سب کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی تعریف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف، کہ ان قابل تعریف لوگوں کے بعد ایسے برے جانشین آئے کہ جن کی سب سے بڑی برائی کیا تھی، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ یعنی ان کے آباء و اجداد نیک تھے لیکن ان کی اولادوں نے نمازیں چھوڑ دی، یا پھر ان نمازوں کے ارکان و واجبات چھوڑ دیے، یا یہ کہ انہیں اپنے وقت سے تاخیر کے ساتھ پڑھا اور ایسے کام کیے کہ جس سے نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک ہی ہو گیا۔ ناخلف لوگوں کی یہاں صفات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ ایسی باتیں کریں گے جن پر وہ عمل نہیں کریں گے، اور وہ ایسے عمل کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا،
تو جو اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، جو اپنے دل سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو خشخاش کے دانے برابر بھی ایمان نہیں رہتا۔ یعنی ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی، یعنی جیسے اپنے بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں ابھی 10 سال کے بعد بھی اگر نماز نہیں پڑھتے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کو مار بھی سکتے ہیں، تاکہ وہ اگر پیار محبت سے اور سمجھانے سے، واعظ نصیحت سے نہیں سمجھتے تو سختی سے سمجھے، حتیٰ کہ نماز ان کی عادت ہو جائے اور پھر اس کے بعد زندگی میں وہ اس پر چلتے رہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ان چنے ہوئے لوگوں، انعام یافتہ لوگوں کے بعد آنے والے برے اور شریر لوگوں کا فسق و فجور کیا ہے، کیا صفت ہے، کیا دلیل ہے کہ ادا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا، یا یہ کہ شریعت کے مطابق اسے ادا نہیں کیا، اس میں سستی دکھائی، اس میں اہمال کیا یعنی اسے نگلیکٹ کر دیا یا اس سے منع کر دیا۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ نہیں تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد اس امت کے وہ لوگ ہیں جو راستوں میں جانوروں اور گدھوں کی طرح ایک دوسرے پر سوار ہوتے ہیں، نہ تو وہ آسمان میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور نہ زمین میں لوگوں سے شرم کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بے حیائی اور برائی کے طریقے اپنا لیے اور جس کام کے لیے انہیں پیدا کیا گیا تھا اس کام کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 60 سال کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 60 سال بعد، جو نماز کو ضائع کر دیں گے اور خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے۔ ان کے بعد ایسے لوگ جانشین ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی صرف تجوید اور قرات کے ماہر ہوں گے لیکن قرآن ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کے عمل میں آئے گا۔ اور قرآن کی قرات 3 طرح کے لوگ کرتے ہیں، نمبر 1 مومن، نمبر 2 منافق اور نمبر 3 فاجر۔ ادا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، یعنی ایک اہم فریضہ جو دین کا ستون ہے، جو ایمان کا معیار اور کسوٹی ہے اور جو رب العالمین سے اخلاص کا ثبوت دینے کا ذریعہ ہے، تو اس میں انہوں نے اپنی نمازیں ضائع کی، یعنی اہم فریضہ کو ادا نہیں کیا۔ تو بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد نماز پوری طرح چھوڑ دینا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اس کے آخری وقت تک مؤخر کر دیتے ہیں، یعنی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بے وقت کی پڑھتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے اوقات ضائع کر دیتے ہیں، یعنی قضا کر کر کے پڑھتے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ارکان اور واجبات کو ضائع کر دیتے ہیں، یعنی نماز کے سارے ارکان، شرائط وغیرہ پوری طرح ادا نہیں کرتے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مساجد کو بیکار اور خالی کر دیا اور کھیتی باڑی کو لازم کر لیا، یعنی دنیا کے کام کاج میں، دنیا کمانے میں ایسے مصروف ہوئے کہ نمازوں کو مسجد میں پڑھنے کی بجائے جہاں پڑھ سکے پڑھ لیا ورنہ نہ پڑھا۔ ابن مسعود اور ابراہیم کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو ظہر نہیں پڑھتا یہاں تک کہ عصر داخل ہو جاتی، عصر نہیں پڑھتا یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے ابن مسعود سے پوچھا کہ نماز کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس سے مراد نماز کو اتنی دیر سے پڑھنا کہ وقت نکل جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ نماز کو چھوڑ دینا اسے ترک کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتے تو دین سے ہی نکل جاتے۔ نماز کو لیٹ کرنا بہرحال نفاق کی علامت ہے، جس کا حدیث میں بھی ذکر آیا ہے، اور سستی سے پڑھنا اور دکھاوے کی نماز پڑھنا اور اللہ کو کم یاد کرنا یہ منافقین کی نماز کی صفات ہیں۔ سورۃ النساء 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی شوق سے نہیں جاتے نماز کی طرف، خوشی سے نہیں جاتے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے، یہ تو منافق کی نماز ہے، کہ سورج کو بیٹھے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے یعنی غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مارنے لگ جاتا ہے، اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا، یعنی اللہ کو یاد کرنے کی بجائے وہ ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہتا ہے یا بس نماز کو سر سے اتارنے کی فکر کرتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے. دونوں آرام کے وقت ہیں اور نیند کے وقت ہیں، اس لیے ایسے اوقات میں ان کو نماز پڑھنا اور مشکل لگتا ہے. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وہ لوگ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے الفاظ سنتے ہیں، تندرست اور صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز پڑھنے نہیں جاتے. استغفر اللہ، یعنی آذان کی آواز آتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس سے غفلت برتتے ہیں. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ عمدگی سے نماز نہیں پڑھتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر مڑے اور فرمایا، اے فلاں، تم نے اپنی نماز اچھی طرح کیوں نہیں ادا کی؟ کیا نمازی کو دکھائی نہیں دیتا جب وہ نماز پڑھتا ہے کہ اس نے کس طرح نماز ادا کی؟ حالانکہ وہ اپنے ہی لیے نماز ادا کرتا ہے، تو پھر چاہیے کہ اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کرے. اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھنا، بس سر سے اتارنے کی کوشش کرنا. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز میں کمی کی، یعنی تیز تیز پڑھ رہا تھا، صحیح طرح رکوع اور سجود ادا نہیں کر رہا تھا. حذیفہ نے اس سے کہا، تم کتنے عرصے سے ایسی نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی. اگر تم ایسی ہی نماز پڑھتے مر جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے علاوہ ہی مرو گے. پھر کہا، بے شک ایک آدمی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود اسے مکمل اور اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے. تو اصل مقصود کیا ہے کہ نماز کا پھر حق ادا کیا جائے، اطمینان سے نماز کے ارکان کو ادا کیا جائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے. اسی وقت ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جاؤ، نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ لوٹ گیا، اس نے ویسے ہی نماز دوبارہ پڑھ دی جیسے پہلے پڑھی تھی. پھر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے فرمایا واپس جاؤ، نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح 3 مرتبہ ہوا. پھر اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز ادا نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ مجھے سکھا دیجیے. آپ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، اس کے بعد جتنا قرآن تمہیں یاد ہو اس کو پڑھو، یعنی سورۃ فاتحہ کے بعد. پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کرو. پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو. پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرو. یعنی ہر رکن اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ اس کے بعد انسان اپنی جگہ پر ٹھہر جائے سکون سے، اور پھر دوبارہ اگلا رکن ادا کرے. پھر اسی طرح رکوع اور سجود میں اگر کمر سیدھی نہ کی جائے اور بس تھوڑا سا جھکا کے سر اٹھا لیا جائے تو آپ نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکوع اور سجود میں سیدھا نہ رکھے. امام شافعی، امام احمد اور اسحاق کہتے ہیں جو اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدھی نہیں رکھتا، یعنی اسٹریٹ نہیں ہوتی، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں یہ 6 صفات منافقوں کی علامت ہے. نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کے لیے دکھاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، اور با جماعت نماز سے پیچھے رہنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص وضو مکمل کرنے اور رکوع اور سجود کو مکمل کرنے کی حفاظت نہ کرے وہ نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا گویا وہ اسے ضائع کر دیتا ہے، اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ باقی شریعت کے تمام احکامات کو بھی زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے. اور جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کی دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ واتبعوا الشہوات، کہ وہ خواہشات کے پیچھے لگ گئے، یعنی گناہوں میں پڑ گئے، شراب نوشی میں پڑ گئے، اپنے نفسوں پر شہوت کو ترجیح دی اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، منکرات میں آگے بڑھ گئے. نماز کو ضائع کرنے کا بھی سب سے اہم سبب یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں اپنا وقت استعمال کر دیتا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یا وہ تھک چکا ہوتا ہے یا پھر اس کا دل بدل چکا ہوتا ہے اور نماز پڑھنے میں اس کا دل ہی نہیں لگتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں مروی ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو مضبوط محل بناتے ہیں، قابل توجہ سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور مشہور لباس پہنتے ہیں. یعنی یہ بیماریاں جو آج ہیں یہ آج کی نہیں ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور کی ہیں کہ انہوں نے کیا زبردست طریقے سے تشخیص کی کہ خواہشات کی پیروی کا مطلب کیا ہے کہ بڑے بڑے گھر بنائے جائیں اور اپنی ساری صلاحیتیں انہی میں لگا دی جائیں،
ایسی گاڑیوں پر بیٹھا جائے جو نوٹسیبل ہوں، ایسی سواریوں پہ بیٹھا جائے جو لوگوں کی نگاہ میں ہوں، لوگ اس پہ رش کرتے ہوں، اور برانڈڈ لباس پہنے جائیں. یعنی ان کا پورا لائف سٹائل ہی دنیا کے پیچھے بھاگنے کا ہو جاتا ہے، اور عبادت کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، ان کا دل نہیں لگتا. تو خواہشات ان چیزوں کے متعلق ہوتی ہیں جو انسان کو پسند آتے ہیں کام، یا انسان جن کو کرنا چاہتا ہے، جن کے ساتھ وہ موافقت رکھتا ہے اور جن سے وہ بچتا نہیں ہے. صحیح حدیث میں ہے کہ جنت ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات کے ساتھ گھری ہوئی ہے. اس بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل نے جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا جا کر اسے دیکھ آؤ. چنانچہ جبریل علیہ السلام گئے اور دیکھا. واپس آ کر عرض کیا، یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، اس کے متعلق جو بھی سنے گا وہ اس میں داخل ہونا چاہے گا. پھر جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے دیکھ کر آؤ. چنانچہ وہ دوبارہ گئے اور اسے دیکھا. کہا، یا رب و عزتک، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم، مجھے اندیشہ ہے کہ اب اس میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے. یعنی اتنا مشکل راستہ ہے. اور اسی طرح جب آگ کو پیدا کیا تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل جہنم کو دیکھ کر آؤ. جب وہاں پہنچے تو آ کر کہنے لگے، یا رب و عزتک، اے رب آپ کی عزت کی قسم، جو اس کے متعلق سنے گا اس میں داخل ہونا نہیں چاہے گا. اللہ کے حکم پر اسے خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا. پھر فرمایا، اے جبریل جا کر اسے دیکھ کر آؤ. وہ دیکھ کر آئے. دیکھا تو کہا، یا رب و عزتک، مجھے تو اندیشہ ہے اب کوئی آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہ سکے گا. یعنی ایسا پھسلن کا راستہ ہے، ایسا خواہشات کا راستہ ہے کہ سب اسی طرف چل پڑیں گے. کیونکہ یہ انسان کے لیے ایک امتحان ہے. اس کے اندر خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، لہذا جو چیز انسان کو خوشنما لگتی ہے انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے. بخیلی جس کی اطاعت کی جائے، یعنی انسان بخل کرے، یعنی دل میں بخل کا خیال آئے تو اس کی پیروی کرے. خواہش نفس جس کی پیروی کرے، یعنی کچھ اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ اپنی خواہشات پر انسان خرچ کرنے لگے. اور گمراہ امام جو لوگوں کو مس لیڈ کرے اپنی خواہشات پرستی کی وجہ سے. پھر اسی طرح اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، اور اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی کا بھی اندیشہ ہے. اپنی مرضی پر چلنے کی گمراہی یعنی جو دل میں آئے گا وہ کریں گے. اگر دیکھا جائے تو خواہش کی شدت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے. قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے وہ احضرت الانفس الشح، تو شح کا معنی یہ کیا گیا کہ کسی چیز میں شدید خواہش رکھنا اور اس کی حرص کرنا. اور یہی شح جو ہے یہ انسان کو پھر بہت سی برائیوں پر آمادہ کرتی ہے، خون ریزی پر، محرمات کو حلال سمجھنے پر. اسی طرح یہ ہے کہ خواہش پرستی جو ہے یہ غفلت کا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے پہلے لوگوں پہ کی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا. خواہش پرستی سے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. یعنی انسان کی عام طور پر خواہش مال کی ہوتی ہے، اولاد کی ہوتی ہے، پھر آگے جا کر انسان ان چیزوں میں اتنا محو ہو جاتا ہے، اتنا ان سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جاتا ہے. یعنی ان چیزوں کے نہ ہونے پر جس طرح وہ رب کو پکارتا تھا، ان کے ملنے کے بعد وہ رب کو اس طرح نہیں پکارتا. تو جب انسان خواہشات کی پیروی کرنے لگتا ہے تو وہ فرائض سے غافل ہو جاتا ہے. اور پھر خواہش پرستی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو بوجھ بنا کے رکھ دیتی ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، یعنی پھر مراد یہ ہے کہ اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھول جاتے ہیں. ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا. لیکن جو شخص خواہش پر نماز کو ترجیح دے تو اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے، ان پہ ہنستا ہے، ان سے خوش ہوتا ہے. ان میں سے ایک وہ جس کی بیوی خوبصورت ہو، اس کے پاس بہترین نرم بستر ہو، لیکن پھر بھی وہ قیام کرنے کے لیے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی خواہشات چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میرے بندے نے اپنی شہوت کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا.
تو ان کا انجام کیا بتایا گیا؟ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب یہ بھٹک جائیں گے، یعنی نمازوں کو ضائع کرنے والے، خواہشات کی پیروی کرنے والے آخرت میں خسارے اور شر کا سامنا کریں گے، کیونکہ دنیا میں یہ گمراہ ہو گئے اور صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ غیہ کی تفسیر کرتے ہوئے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جہنم کی وادی ہے، اور اس بارے میں جو آثار ہیں وہ یہ ابن جریر نے یہی موقف اختیار کیا کہ غی جہنم کی ایک وادی ہے۔ عربی زبان میں غی کا لفظ جو ہے رشد کے مقابلے میں آتا ہے، بھلائی کے مقابلے میں۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے۔ شر اور گمراہی کو بھی غی کہا جاتا ہے، شر اور گمراہی کے لیے بھی لفظ غی استعمال ہوتا ہے۔ تو جو شخص گمراہ ہوتا ہے وہ بھلائی پر نہیں ہوتا، اور جو بھلائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر یہ چیز اس کو عذاب تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے غی سے مراد صرف بھٹکنا نہیں لیا، بلکہ بھٹکنے کا جو انجام ہے جہنم کی صورت میں وہ بھی مراد لیا ہے۔ وہب کہتے ہیں کہ نہر فی جہنم بعید قعرہ خبیث طعمہ، کہ یہ جہنم میں ایک نہر ہے کہ جو بہت ہی گہرائی والی ہے اور اس کا کھانا انتہائی خبیث ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں الغی واد فی جہنم، کہ غی جہنم کی وادیاں ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے یہ کہ ان کی گرمی سے پناہ مانگنی چاہیے، جو کہ زنا پہ اصرار کرنے والے، عادی شراب پینے والے، سود کھانے والے اور اس سے باز نہ آنے والے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے ہیں۔ عطا کہتے ہیں الغی سے مراد واد فی جہنم یسیل قیحا و دمن، کہ جہنم کی ایسی وادی ہے کہ جس میں پیپ اور خون بہتا ہے۔ کعب کہتے ہیں ہوا واد فی جہنم ابعدها قعرا وشد حرا، کہ یہ جہنم میں ایسی وادی ہے کہ جو بہت دور گہری ہے اور بہت سخت گرم ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گہرائی بہت لمبی ہے اور اس کی خوراک بہت بری ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں خاص طور پر نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، اس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، لہٰذا جب تک یہ مقصد پورا نہیں کرتا اس کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، اس کی نماز پڑھتی ہیں۔ سورۃ نور میں آتا ہے الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، گویا ساری مخلوق پر ہے یہ نماز، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، وہ ان کو خود پتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں۔ تمام انبیاء کی طرف نماز کی وحی کی گئی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں ایسے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف نیکیاں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء کو یہ حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے سارے بندوں کو اس کا حکم دیتے ہیں، قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں۔ اور پھر نمازوں کی حفاظت کا حکم بھی دیا گیا۔ سچے ایمان والوں کی صفت یہ بتائی گئی، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ یعنی ان کی سچائی ان دو چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، ایمان تو لے آئے اور اس کے بعد یقیمون الصلاۃ اور پھر ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ نماز اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے، اسلام کا ستون بھی ہے۔ اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو اسلام لایا وہ سلامت رہا، اور اس کا ستون نماز ہے۔ تو نماز جو ہے وہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی دین کی بنیاد ہے، ستون ہے، اور اگر کسی عمارت سے ستون ہے اس کا نکال لیا جائے تو عمارت قائم نہیں رہتی۔ نماز چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا۔ بہقی کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد عبادات میں سے نماز کے علاوہ کوئی ایسی عبادت نہیں جس کو اللہ نے ایمان کا نام دیا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا ہو۔ نماز اعمال میں سب سے بہترین عمل ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت قدم رہو اور تم ہرگز اس کی مکمل اطاعت نہیں رکھ سکو گی، اور جان لو تمہارا سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور وضو کی محافظت وہی کرتا ہے جو مومن ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک انسان اپنی نمازیں پوری نہیں کرتا اس کے باقی اعمال بھی اس طرح قبول نہیں ہوتے، اور سب سے ٹاپ پر نماز ہی ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے جو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لیں، لیکن نماز جیسے بھی حالات ہوں چھوڑی نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں، عصر کے وقت اور فجر کے وقت، جب فرشتے تبدیل ہو کر جاتے ہیں اور وہ نمازوں میں ہی آ کر بندوں سے ملتے ہیں، اور ہر نماز کے وقت ایک اعلان ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو ایک منادی کرنے والے کو بھیجا جاتا ہے، وہ کہتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی ہے۔ تو وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو سابقہ نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، یعنی پچھلی نماز اور موجودہ نماز کے بیچ میں جو غلطیاں ہوئی ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ پھر عصر کے وقت ہوتا ہے، اور جب مغرب ہوتی ہے تو یہی معاملہ پیش آتا ہے، جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارتے ہیں اور بعض لوگ شر کی حالت میں لتھڑ کر یا شر میں لتھڑ کر یعنی گندے کام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بیماری میں بھی نماز کی فکر کی تھی۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو، ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا پھر یہی سوال پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ آپ نہا کر جانے کے لیے کھڑے ہی ہونے لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے تو آپ نے ابو بکر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے وقت 2 آدمیوں کے درمیان نکلے جن میں سے ایک عباس تھے۔ ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیف تھی، کیسی شدت تھی، لیکن پھر بھی آپ اپنے اس فریضے کو نہیں بھولے، حالانکہ بیمار کے لیے تو بہت سی رخصتیں ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نماز کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کپڑے کے بیل